مسلمان پر اللہ رب العزت نے بہت سارے حقوق رکھے ہیں۔ دنیا کی زندگی جیتے ہوئے اور دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ایک مسلمان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، والد بن جائے، بھائی ہو، بیٹا ہو، زندگی کے جس پہلو میں بھی وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو متعلق ہیں ان رشتوں کے خیال کا اور ان رشتوں کے حقوق کا اس کو حکم دیا ہے۔ ہم اپنی زندگی جیتے ہوئے بہت سارے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے والدین کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش ادا کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ان میں سے ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے۔ اولاد کا حق اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جو والدین کا حق رکھا ہے اس کا بھی اپنا مقام ہے۔ بعض اوقات ایک کا حق ادا کرتے ہوئے دوسرے کی حق تلفی کر جاتے آدمی۔ مثلا اولاد کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے بعض اوقات زندگی میں وہ اپنے والدین کو اگنور کر جاتا ہے، ان کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا۔ والدین کا جو حق اللہ رب العزت نے مسلمان کے اوپر فرض کیا ہے اس کو نہیں ادا کرتا، اس کے نتیجے میں انسان بعض اوقات بڑا خسارہ اٹھاتا ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر تو یہ جو متمدن معاشرہ ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو عیاں کر کے بیان کیا جاتا ہے، جیسے ٹیچر ڈے ہوتا ہے، پورے سال میں ایک دن ٹیچر کی عزت کا احترام کا دن منایا جاتا ہے۔ فادر ڈے، والد کے لیے، مدر ڈے، اور پتہ نہیں وومن ڈے، بہت سارے ڈے ہیں۔ لیکن اسلام ایسا دین ہے جو ہر روز، ہر لمحے، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کی بات کرتا ہے، سال بعد نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر تم نے احترام کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ عبادت اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ توحید کو بیان کر کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توحید کے بعد جو دوسرا بڑا حکم اللہ رب العزت نے دیا، فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ والدین اچھے ہیں یا برے ہیں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں، نہیں، چاہے جو بھی ہیں وہ تمہارے والدین ہیں، تو والدین ہونے کے ناطے تمہارا یہ فرض ہے کہ اب تم نے ان کے ساتھ بھلائی والی زندگی اختیار کرنی ہے، اچھائی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرمانا۔ بلکہ دوسری جگہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ ماں باپ میں سے اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو پھر اس کو ایسا کلمہ بھی نہ کہو، ایسا چہرہ بھی نہ بناؤ کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، علماء نے لکھا ہے اف سے مراد یہ ہے کہ کوئی چہرے کے اندر اگر کوئی ایسا بل بھی پیدا ہو جائے جس سے والد کو یہ لگے کہ یہ میرے بیٹے کے لیے ناگواری کا سبب بنا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔
اور بڑھاپے کی عمر کو خاص کر کے بیان فرمایا کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بوڑھا باپ اپنی بڑھاپے کی زندگی، اپنی جوانی کی زندگی گزار چکا ہوتا ہے، بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے تو اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ تازہ گرم خون جو اس نے اپنی اولاد کے لیے محنت کر کے ختم کر دیا، اب اس کے پاس سوائے غصے کے، سوائے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناراضگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں اگر آ کر کے ان کو کبھی کسی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے اور کبھی وہ ناراض ہو جائے، کبھی تمہارے سامنے اونچی آواز سے بات کر لے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس بات کے اوپر تم نے برا نہیں بنانا، یہ ان کا حق ہے۔ یہ اپنی زندگی کے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان کو چھوٹی چھوٹی بات بھی بری لگتی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر کو خاص کر کے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب تم نے بات کرنی ہو تو نرمی سے بات کرنی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے پروں کو بچھائے رکھنا، جس طرح تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارے لیے رحمت کے پر بچھائے رکھے۔ مرغی کو دیکھا ہے نا کبھی، جب اسے لگتا ہے کہ کوئی چیز اس کے بچوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے تو وہ کیسے اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے رحمت کے پر بچھا کر کے اگر اس کے لیے تمہیں تھوڑی بہت ذلت بھی اٹھانی پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا دعا کیا کرنی ہے، فرمایا ان کے لیے اس بڑھاپے کی عمر میں جب یہ اپنے بڑھاپے کی آخری سٹیج تک پہنچ جائیں، پھر یہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ آتا ہے، تو فرمایا ان کے لیے پھر یوں دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو بھی ان کے اوپر ایسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، میں آپ کی میت میں کفار کے ساتھ لڑ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت تو ہے، یہ بتاؤ گھر کے حال کیا ہے؟ کہا گھر میں بوڑھے والدین ہیں اور جب میں گھر سے نکلا تھا تو وہ دونوں رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں جہاد کی اجازت نہیں ہے، جس طرح تم ان کو رلاتے ہوئے واپس آئے ہو اسی طرح جا کر کے ان کی خدمت کرو اور ان کو ہنساؤ، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ذرا سوچئے کہ جہاد جیسا اتنا عظیم عمل، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تم جا کر کے اپنے والدین کی خدمت کرو، اور جس طرح تم نے ان کو رلایا ہے اسی طرح جا کر کے ان کے دل کو خوش کرو۔ ایک اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد ہے تیسرا عمل جو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سب سے پہلے وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر والدین کے ساتھ نیکی کو رکھا کہ والدین کے ساتھ اچھائی کرنا۔ یہ اور جو جہاد اتنا عظیم عمل ہے
جس میں اللہ رب العزت نے شہید ہونے والے سے کہا کہ یہ تو شہید ہے، زندہ ہے، اس کو مردہ تک نہیں کہنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھائی کو فرمایا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا رہنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک شخص حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ، ان کے نام سے کون سا مسلمان ہے جو ناواقف ہوگا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، یمن کے رہنے والے تھے۔ جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا، یا رسول اللہ، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں آپ کی آ کر کے زیارت کروں، میں آپ کے قدموں کا بوسہ لوں، میں آپ کی باتیں سنوں، میں آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنے کانوں سے سنوں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کروں، لیکن یا رسول اللہ میرے گھر میں میری ماں بہت ضعیف العمر ہو چکی ہے، بیمار بھی ہے، اگر میں گھر سے نکلتا ہوں تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا یہ خط پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے بعد ان کو جواب میں لکھا، تمہارے لیے سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ اس وقت تم اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ جب ان کو پہنچا تو یہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے، لیکن تڑپتے رہے کہ کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا، صحابیت کا مقام پا لیتا۔ کتنا بڑا درجہ ہے صحابی ہونا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے؟ صحابیت کا مقام بتاتا ہوں۔ صحابہ میں سے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جس کے بارے میں مسلمان بھی بعض اوقات شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کاتب وحی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بھائی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے تابعین میں ایک ایسے شخصیت کا انتخاب کیا جو اپنے نام کے اعتبار سے، اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنی شہرت کے اعتبار سے نیک نامی رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم تو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی معیت میں جو جہاد کیا، جس گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھ کر کے جہاد کرتے رہے، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے زمانے کے اندر جو گرد و غبار ان کی اس ناک کے اندر پڑی، اس ناک کے برابر، اس گرد کے برابر 100 عمر بن عبدالعزیز بھی آ جائے تو وہ نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت کا اتنا بڑا شرف، صحابیت کا اتنا بڑا مقام، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کر رہے ہیں اس لیے اپنی ماں کی خاطر کہ میری ماں کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، اس کا خدمتگار کوئی نہیں۔ کوئی آج کے زمانے کا ہم جیسا مسلمان ہوتا تو کہتا کوئی بات نہیں، ماں کی خدمت ہوتی رہے گی، ساری زندگی ویسے بھی اس کی خدمت کرتے ہی رہے ہیں، کھلاتے پلاتے رہے ہیں۔ اور آج کل تو ایک اور جملہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہوتا ہے، ماشاءاللہ اس نے تو کھا پی کر کے اپنی زندگی بڑی اچھی گزار لی ہے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے، پہن لیا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کر لیا ہے۔ تو یہ کہہ کر کے وہ دربار رسالت کی طرف چل پڑتا۔ لیکن اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا، کہا کوئی بات نہیں، صحابیت کا شرف نہیں ملا تو کوئی بات نہیں،
لیکن پھر اعزاز کیا ملا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، ہو سکتا ہے تمہیں ایسا زمانہ ملے جس میں یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس سے اگر ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کروانا۔ کتنا بڑا مقام ملا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ بھائی یہ مقام کیوں ملا؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ شرف کیوں ملا؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان سے صحابہ جیسی عظیم ہستی بھی دعا کرواتی۔ والدین کے ساتھ نیکی یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت جس کی جزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا رکھی۔ بلکہ والدین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین اگر مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ پھر بھی بھلائی کرنا ہے، ان کے ساتھ پھر بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کی نافرمانی کرو۔ ہاں ایک چیز میں نافرمانی ہے، وہ اس چیز میں ہے کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دیتے ہیں تو اس بارے میں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ جہاں تک کہ دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے فَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ تم نے بھلائی والی زندگی اختیار کرنی۔ اور والدین کے ساتھ برائی کرنا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتی۔ چنانچہ واقعات میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے والد کو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے گھر سے بھگایا، تو بھگاتے ہوئے جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اس کو یہ کمبل دے دو۔ کہاں جائے گا بیچارہ سردی میں؟ تو جب وہ بیٹا کمبل لے کر کے نکلنے لگا تو اس نے نکلنے سے پہلے اس کمبل کو آدھا کیا، کاٹنا شروع کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کو کاٹ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کاٹ اس لیے رہا ہوں کہ کل جب میں بڑا ہوں گا تمہیں نکالوں گا اس وقت یہ آدھا کام آ جائے گا۔ آدھا تم اپنے والد کو دے رہے ہو اور آدھا میں تمہارے لیے رکھ رہا ہوں۔ اسی والدین کے ساتھ برائیاں جو ہے وہ انسان کو دنیا میں ضرور پکڑتی ہے۔ ایک اور کہانی لکھی ہے کہ ایک والد ہے جو اپنے گھر کے سین کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ، جوان بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے، اور اپنے بیٹے سے سامنے دیوار کے اوپر بیٹھنے والے کوے کے بارے میں پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کوا۔ کچھ دیر گزرتی ہے، وہ خاموش ہوتا ہے، پھر پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا پھر کہتا ہے کوا۔ اور پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد جب باپ پھر پوچھتا ہے بیٹے یہ کیا ہے، تو پھر بیٹے کی آواز بدل جاتی ہے، کہتا ہے کوا کوا۔ اور کچھ لمحے اور گزرے تو پھر جب باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو پھر بیٹے نے کہا بابا آپ کو بتا رہا ہوں کوا ہے کوا کوا۔ یہ بات اس نے سننی تھی تو وہ اپنے گھر کے اندر گیا، اپنی گھر کے اندر سے الماری سے اپنی ڈائری نکالی اور اس نے آ کر اس بیٹے کے سامنے اس ڈائری کو کھولا اور کھول کر کے اس نے وہ بچپن کا زمانہ نکالا اور کہا کہ جب تم بچپن میں چھوٹے تھے اسی صحن میں بیٹھا ہوا تھا، تم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح کا ایک کوا آ کر کے یہاں بیٹھا اور تم نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا بابا یہ کیا ہے، میں ہر مرتبہ کہتا تھا بیٹا یہ تو کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، اور کبھی میں نے تمہارے اوپر جھڑک نہیں پھینکی، کبھی میں تمہارے اوپر غصہ نہیں ہوا۔ آج تمہیں 25 سالوں کے بعد
یہ اپنی اس سرودات کو لکھا ہوا تم سے سناتا ہوں کہ جس کو تم نے تو میرے چند سوالوں کے بعد مجھے جھڑکنا شروع کر دیا، اور ایک تمہارا بچپن تھا کہ جس میں میں نے کئی سوالات اس طرح کے، ایک نہیں کئی ہزار سوالوں کا تمہیں جواب دیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، والدین بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے جس کا نام جریج تھا، عبادت گزاری کے اندر ساری زندگی گزاری، نیک نامی تھی۔ تو یہ کبھی نماز پڑھتے ان کو ان کی والدہ آواز دیتی کہ جریج، ضرورت مندی کی وجہ سے کبھی یہ حاضر ہوتے اور کبھی نماز کی وجہ سے اپنی نماز کو طویل کرتے اور سوچتے کہ ایک طرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، دوسری طرف ماں بلا رہی ہے، تو کس کے حکم کے اوپر میں لبیک کہوں۔ تو اس طرح کبھی ایک دفعہ والدہ اس کی تنگ ہو گئی اور اس کی ماں سے یہ نکلا، جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آ جائے جب تک تو فتنے کا سامنا نہ کر لے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، جہاں یہ جریج کا جو یہ ان کی عبادت گاہ تھی، وہاں قریب میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی۔ اس فاحشہ عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، تو اب اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو اس نے اپنے عاشق کو بچانے کے لیے اس نے اس جریج راہب کے اوپر الزام لگا دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے کہا یہ فلاں کا ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ بڑے غصہ ہوئے اور اتنا اشتعال ہوا کہ ان کو پکڑ کر لے آئے، اور وہ عبادت خانہ جس کے اندر یہ عبادت کرتے تھے اس کو گرا دیا اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بچہ تمہارا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں بتا سکتا، اگر میں بتاؤں گا تو تم میری بات کے اوپر کہاں یقین کرو گے، لہٰذا اس عورت کو لے آؤ جس کے پاس وہ بچہ ہے، اس سے بات کر لیتے ہیں، اگر وہی ہی سچ کہہ دے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ اس عورت کو بھی لایا گیا اور اس بچے کو بھی لایا گیا، اور چونکہ یہ اپنی نیت کے اندر مخلص تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس مصیبت سے نکالا کہ جب اس بچے سے بات کی تو یہ بچہ بہت چھوٹا تھا جو بات نہیں کر سکتا تھا، تو جریج نے اس سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ بتاؤ تمہارا والد کون ہے؟ تو اس نے نام لیا کہ فلاں چرواہا میرا والد ہے۔ تب جا کر کے لوگوں نے ان کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے اس معبد خانے کو جس کے اندر آپ عبادت کرتے ہیں اس کو سونے سے تعمیر کریں گے۔ تو حضرت جریج نے منع کر دیا کہ نہیں، اس کو سونے سے تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جیسے تھا اسی طرح اس کو کر دو۔